ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض حضرات کو آپ دیکھیں گے کہ نماز جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور جیسے ہی رکوع میں جانے والے ہوتے ہیں پیچھے سے صف میں آ کر کے جلدی سے اللہ اکبر کہتے ہوئے جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں. یہاں حالانکہ یہاں کھڑے ہو کر کے نیت باندھنی ہے اور وہیں سے جو ہے سیدھے سیدھے ہاتھ کرے اور بھاگتے بھاگتے ایک دم جو ہے اللہ اکبر یہاں کہا اور نماز یہاں کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے. تو اگر اس طرح سے کہ صف میں کھڑے ہونے کی جگہ سے پہلے اللہ اکبر کہا اور نیت باندھی تو ایسی نماز یہ مکروہ تحریمی واجب الادا ہو. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، بہت سے لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ وضو کرتے کرتے جلدی شریک ہونا چاہتے ہیں اور جلدی کے چکر میں وہ اللہ اکبر سب سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں. تب ایسی صورت میں ایسی نماز یہ مکروہ ہوگی، اس نماز کا لوٹانا واجب ہوگا، دوبارہ پڑھنا پڑے گی ایسی نماز. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی غصب کی ہوئی زمین، چھینی ہوئی زمین یا کسی کے اور کے کھیت میں جس میں کھیتی کسانی ہوتی ہو یا جتے ہوئے کھیت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، ایسی نماز کا لوٹانا واجب ہے. زمین غصب کی، غصب کرنے کے بعد چھینی یا ناجائز طریقے سے کسی زمین پر محلے والوں نے قبضہ کر لیا، اب جو ہے اس میں مسجد بنا کر کے نماز پڑھ لیں، ایسی مسجد میں نماز نہیں ہوگی. آپ اسی سے اندازہ لگاؤ یہ شریعت کا قانون ہے اور آج سے نہیں ہے بلکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب سے قرآن نازل ہوا تب سے اب تک ہے. بابری مسجد پر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، آپ خود سوچو مسلمان اس قانون کے ہوتے ہوئے کسی کی زمین غصب کر کے مسجد بنا سکتا ہے؟ اسلام کا تو قانون ہی نہیں ہے کہ کسی کی زمین غصب کی ہوئی ہو اور چھینی ہوئی زمین پر جو ہے قبضہ کر لے. یہ اسلام کے اندر تو اسلام تو خود منع کرتا ہے. غصب کی ہوئی زمین پر اگر مسجد بنائی یہ نماز پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوگی. اس سے پتہ چلا کہ زمین وہ غصب کی ہوئی نہیں تھی بابری مسجد کی، وہ زمین خود مسلمانوں کی ملکیت ہے اور ملکیت ہے اور وہ قیامت تک ملکیت رہے گی، قیامت تک. ایسے ہی قبر کا سامنے مصلی نماز پڑھنے والے کا ہونا، یعنی قبر سامنے ہے اور نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، بیچ میں کوئی چیز ہے بھی نہیں، تو اگر قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس نے نماز پڑھی تو ایسی نماز مکروہ تحریمی، یعنی ایسی نماز لوٹانا ضروری ہے. وہ نماز پوری طریقے سے نہیں ہوگی، اس نماز کو لوٹانا ضروری ہے. اس لیے قبرستان میں نماز نہیں ہو سکتی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قبرستان کے اندر مسجدیں ہوتی ہیں سائیڈ میں، تو اگر وہ دیوار وغیرہ ہے، مسجد کی دیوار ہوتی ہے، تب ایسی صورت میں اس میں نماز ہو جائے. اب دیکھیے یہ مسئلہ کتنا اہم ہے، یہ بھی اسی کو بابری مسجد کے اوپر آپ قیاس کرو یا جو اور مساجد کے اوپر جو ہے باویلا لوگوں نے مچایا ہوا ہے، شر پسندی اور تعصب پرستی پھیلائی ہوئی ہے. اسلام کا قانون تو دیکھو، اسلام کے ماننے والے اور اسلام کے قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ایسا نہیں کہ مسجد جو کہیں بھی بنا لی، پہلے جا کر کے معلوم کرتے ہیں کہ اگر مسجد بنانی ہے تو یہاں پر قانون کیا ہے اسلام کا. فرماتے ہیں کہ کفار کے عبادت خانوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر پہلے سے مورتیاں رکھی ہوئی تھی، وہ کسی کے جنم استھل کی جگہ تھی، اور قانون شریعت کا اسلام کا یہ کہتا ہے کہ کسی کے ایسی عبادت خانے میں، یعنی جو کفار کے بت خانے ہیں ان کے اندر نماز پڑھنا ہی مکروہ ہے. تو ذرا عقل سے سوچو، کتنے سال پہلے وہ مسجد بنی، اتنے سال پہلے جنہوں نے مسجد بنائی ہوگی، کیا ان کو یہ مسئلہ نہیں پتہ ہوگا؟ ان کو بھی پتہ ہوگا اسلام کا قانون. تو اس لیے اس سے بھی پتہ چلا کہ وہ ہمارے بزرگوں نے جو مسجد بنائی وہ مسجد کسی کی جگہ پر نہیں تھی بلکہ وہ اپنی ہی ملکیت پر تھی، وہ اپنی ہی جگہ پر تھی. وہ اب تو چھینی تو مسلمانوں سے گئی ہے، ورنہ وہ مسلمانوں کی ملکیت تھی ہے اور قیامت تک رہے گی. کفار کے عبادت خانوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ وہ شیاطین کی جگہ ہے اور بلکہ ان میں جانا بھی منع ہے. یعنی جہاں پر یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہاں پر جانا بھی منع ہے. جانا تک منع ہے، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے. جانا منع ہے، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے. اور پھر نماز پڑھنا کیا، پھر مسجد بنا لینا وہاں پر،
یہ تو عقل سے پرے بات ہے۔ اس لیے اپنے ذہن کو صاف و شفاف رکھنا چاہیے۔ اسلام کا قانون ایسا قانون ہے جو دوسرے کے حق کو بھی اپنے پیش نظر رکھتا ہے۔ اب یہاں پر اس مسئلے کو آپ اگر ذہن نشی رکھیں تو اس مسئلے کے مطابق جو ہے کیا اور دھرم والوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کی گئی ہے؟ کسی مسلمان کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ کسی کی زمین چھین کر کے مسجد بنا لے، کیونکہ اس کی مسجد بنانا جائز ہی نہیں ہوگا۔ اب کرے گا وہ ثواب کے لیے اس پر گناہ پڑے گا۔ اس لیے اسلام کا قانون یہ ہے کہ مسلمان اپنی ملکیت میں مسجد بنا کر نماز ادا کر سکتے ہیں، کسی اور کے میں نہیں۔ مسجد تو بنانا دور کی بات ہے، اگر کسی کے کھیت میں کھیتی ہوتی ہو وہاں پر مصلی بچھا کر کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا بغیر اس کی اجازت کے، کیونکہ وہاں پر اس کا نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی واجب الادا ہے، لوٹانا واجب ہو گیا ایسی نماز۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ الٹا کپڑا پہن کر یا اوڑھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ الٹا کپڑا، سیدھا کپڑا جو ہوتا ہے اس کو اگر الٹا پہن کر کے نماز پڑھ لی تو یہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے یاد نہیں رہتا، الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھ لیتے ہیں، دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ آپ نے الٹا کپڑا پہنے ہوا تھا، تب ایسی صورت میں جب بتا دیا گیا تب اس نماز کو لوٹانا واجب ہے، یعنی دوبارہ وہ نماز پڑھنا پڑے گی۔ یہ مسائل مکروہات کے قبیل سے تھے اور اسی سے متعلق مسائل کل انشاءاللہ العزیز آپ حضرات سماعت کریں۔ کسی کو اگر کچھ معلوم کرنا ہے تو معلوم۔ ایک بات تھی، یہ سوال تھا جیسے جو کانوں کنڈل پہن کے آتے کیا اس کو نماز ہو جائے گی، اور جو ٹیٹو بنواتے ہیں ان کے جنازے کا کیا ہوگا؟ دیکھیے 786 لکھواتے ہیں، ابھی لکھواتے ہیں۔ پہلے مسئلے کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ جو آپ نے کنڈل وغیرہ کا ذکر کیا، چٹیاں بھی باندھ کے آتے ہیں، تو مرد کے لیے یہ تمام چیزیں زیورات کے قبیل سے آتی ہیں اور سنگار میں شمار ہوتی ہیں۔ مرد کے لیے سونا پہننا، چاندی پہننا کانوں کے اندر، یا اور کوئی ایسی دھات کی چیز بنی ہوئی پہننا چاہے وہ کانوں کے اندر ہو، وہ حرام ہے، اس کا گناہ اس کے اوپر پڑے گا۔ البتہ اگر اس نے پہن کر کے نماز پڑھی اور وضو وغیرہ اور غسل وغیرہ اس نے صحیح سے کیا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے جو اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا، وہ حرام رہے گا، لیکن اس پہن کر کے اگر اس نے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ ٹیٹو کا ہے۔ ٹیٹو آج کے زمانے میں جو بنائے جاتے ہیں وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض تو جسم کے اندر سرایت کر جاتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی اگر ان کو چھٹانا چاہو تو نہیں چھٹتے، بلکہ اس کو اگر ختم کرانا ہوتا ہے تو وہ جلانا پڑتا ہے یا بلیڈ وغیرہ سے اس کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ایسا ٹیٹو بنا ہوا ہے اور وہ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں ہاتھ پر ہے تو ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے، چہرے پر تو نہیں بنواتے بعض لوگ، یا پھر پیر پر ہے جس کو دھونا فرض ہے، ہاتھ پر ہے، تو اگر ان جگہوں پر ہاتھ وغیرہ پر بنے ہیں اور ان میں وضو کا پانی سرایت نہیں کرے گا، ظاہر سی بات ہے اتنا سخت بنا ہے تو وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر جسم کے کسی حصے پر بنا ہے، ناپاک اگر ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے جب ناپاک ہوگا تو پانی اس کے اندر نہیں پہنچے گا، کھال کے اندر اس کے ذریعے، تو غسل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسا ٹیٹو ہے کہ اس کے ذریعے سے پانی کھال تک پہنچتا ہے، وہ صرف ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی کلر لگا دیا ہو کھال پر، تو اب ایسی صورت میں یہ بنوانا یہ ناجائز و حرام اور یہودیوں کے طریقے پر ہے اور شریعت کا قانون ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے اس جیسے مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ جیسا بنتا ہے تو وہ اسی میں سے شمار ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ مسلمانی طریقہ نہیں ہے، یہود و نصارہ کا رائج کیا ہوا ہے، فیشن ہے، تب ایسی صورت میں یہ ناجائز و حرام اور گناہ ہے۔ اور اگر کوئی 786 یا کوئی لفظ اللہ یا امام حسن کا نام، امام حسین کا نام اگر بنواتا ہے تو یہ اس نام کی توہین ہے، اس کی برکت نہیں ملیں گی بلکہ اس کا عذاب اس کو ملے گا۔